بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا عنوان ہے مہموز۔ جن الفاظ کے مادے میں حمزہ آ جائے وہ مہموز کہلاتے ہیں۔ مہموز کی تین شکلیں ہیں، مہموز الفا، مہموز العین اور مہموز اللام۔ مہموز الفا جس کے فا کلمے پر حمزہ ہو، مثال کے طور پہ امرا۔ مہموز العین جس کے عین کلمے پر حمزہ ہو، اس کی مثال ہے سآلا۔ اور مہموز اللام جس کے لام کلمے پر حمزہ ہو، اس کی مثال ہے قرأ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حرکت کے مطابق حرف علت کا تعین کس طرح ہوتا ہے۔ یہ ہم اسم کے عنوان کے تحت بھی پہلے دیکھ چکے ہیں، اور اس میں دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ الف سے پہلے کوئی لفظ ہو تو وہ اس پہ جو حرکت ہے وہ فتح ہونی چاہیے، کیونکہ الف فتح کے ساتھ کمفرٹیبل رہتا ہے، کیونکہ اگر اس پہ زیر ہوگا یا پیش ہوگا تو اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ لائن ریپریزنٹ کر رہی ہے کوئی لفظ، اور اس پہ یہاں فتح ہے، زبر ہے، تو اس کے بعد جو ہے الف آنا چاہیے۔ تو الف چونکہ فتح کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، کیونکہ اگر یہاں پیش ہوگا یا یہاں زیر ہوگی تو اس کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا، ممکن نہیں رہے گا۔ تو الف جو ہے وہ فتح کے ساتھ کمفرٹیبل ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ حرکت کے مطابق تعین ہو رہا ہے الفاظ کا۔ اس طرح اگر پیش ہے واو سے پہلے تو یہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، اگر یہاں پہ زیر ہوگا تو اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اگر زبر ہوگا تو ذرا مشکل ہوگی پڑھنے میں، لیکن واو یہ پیش کے ساتھ واو آسانی سے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح سے یا سے پہلے لفظ پر زیر ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ اگر یہاں دیکھیں پیش ہو تو ممکن نہیں ہے اس کا پڑھنا، لیکن اگر زبر ہو تو تھوڑی دقت ہوگی پڑھنے میں، لیکن پڑھنے میں آ جائے گا۔ لیکن عام طور پہ زیادہ تر یہی ہے کہ یا سے پہلے زیر ہو۔ تو یہ حرکت جو ہے وہ کس حرف کے ساتھ، یہ حروف علت دو ہیں، ان کے ساتھ کون سی حرکت جو ہے کمفرٹیبل ہے، یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اس طرح الف کے ساتھ جو ہے وہ فتح کمفرٹیبل ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم حمزہ اور الف کا فرق دیکھتے ہیں۔ حمزہ حروف تہجی میں سے ہے، اور الف پچھلے لفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ الف لفظ کے درمیان میں یا آخر میں آتا ہے، شروع میں کبھی نہیں آتا۔ تو الف جیسے الف سے پہلے جیسے با پہ زبر ہے یا صرف با زبر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے با، لیکن اس کے ساتھ اگر الف لگا دیں گے تو اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے با۔ تو الف کا یہ فنکشن ہے۔ اچھا، اب ہم مہموز کے مختلف رولز دیکھتے ہیں۔ کسی کلمے میں متحرک اور ساکن حمزہ ساتھ ساتھ ہوں۔ متحرک سے مطلب ہے کہ اس پہ زیر زبر پیش ہو، تو دوسرے حمزہ کو حرکت کے مطابق حرف میں بدل دیں گے۔ ابھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کون سا لفظ جو ہے کمفرٹیبل رہتا ہے کس حرکت کے ساتھ، تو اسی لفظ میں ہم پھر اس کو بدل دیں گے۔ جیسے یہ دیکھیں، حمزہ یہ زبر کے ساتھ ہے اور حمزہ یہ سکون کے ساتھ ہے، تو یہ دیکھیں متحرک ہے اور ساکن حمزہ بھی ساتھ آ گیا ہے۔ تو جو دوسرا حمزہ ہے یعنی یہ ساکن والا حمزہ، اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے کس کے مطابق؟ جو حرف اس کے لیے کمفرٹیبل ہے۔ تو زبر کے ساتھ بعد میں جو لفظ آتا ہے وہ الف کمفرٹیبل ہے، تو اس کو اس حمزہ کو ہم الف میں بدل دیں گے۔ تو یہ بن جائے گا، الف کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں گے یا الف کے اوپر مدہ، دونوں طریقے سے لکھتے ہیں۔
تو یہ ہو جائے گا آ. اس طرح سے یہ حمزہ کے بعد، حمزہ زیر والے کے بعد اگر حمزہ سکون والا ہے تو اب یہ زیر کے ساتھ جو ہے یا کمفرٹیبل ہوتا ہے، تو یہاں یہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا ای. اس طرح سے اگر حمزہ پہ پیش ہے اور اس کے بعد حمزہ سکون والا آ رہا ہے تو پیش جو ہے واو کے ساتھ کمفرٹیبل، یعنی واو پیش کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتا ہے، تو یہ پچھلی اس میں ہم دیکھ چکے ہیں، تو یہ او ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ تبدیلی آئے گی. تو یہ قاعدہ نمبر 1 ہے اس کا. دوسری مثال دیکھیں. یہاں دیکھیں کہ یہ جو حمزہ ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف میں بدل جائے گا، تو یہ آمنا سے بن جائے گا آمنا. اس طرح سے یہ جو حمزہ ہے اس پہ زیر ہے ایمانن میں، تو یہ جو حمزہ ہے بعد میں جو آ رہا ہے یہ یا میں بدل جائے گا کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے، تو یہ ایمانن بن جائے گا ایمانن. قاعدہ نمبر 2 دیکھتے ہیں. کسی کلمے کے ابتدا میں اگر 2 مفتوح حمزہ ہوں، تو یعنی 2 حمزہ ہوں اور اس پہ زبر ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ دوسرے حمزہ کو واو میں بدل دیں گے. دیکھیں یہاں پہ امیرہ ایک لفظ تھا، اس سے پہلے 2 حمزہ مفتوح آ گئے، تو اب یہ جو دوسرا والا حمزہ ہے اس کو واو میں بدل دیں گے، تو یہ بن جائے گا عوامیرو. اسی طرح سے یہ 2 حمزہ مفتوح ہیں، آخرو تھا یہ واو میں بدلا تو یہ اواخرو بن گیا. قاعدہ نمبر 3. ما قبل متحرک حرف کے بعد ساکن یا مفتوح حمزہ ہو تو حمزہ کو حرکت کے مطابق حرف علت میں بدل دیں گے. یہ دیکھیے یہ حمزہ ہے سکون والا، یہ سکون والا حمزہ ہے یہاں پہ، اور اس سے پہلے جو ہے یہ زال پہ جو ہے یہ زیر ہے تو یہ متحرک ہے. تو اب اس کو زیر سے مطابقت رکھتی ہے یا، تو زیبن تبدیل ہو جائے گا زیبن میں. اسی طرح دوسری مثال میں دیکھیں رأسن، یہ حمزہ جو ہے یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے جو ہے متحرک ہے اور زبر ہے، تو زبر کی مطابقت جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، تو یہ بن جائے گا رأسن سے راسن. اس طرح سے یہ حمزہ اس پہ سکون ہے، یہ حمزہ ہے، یہ واو اس کی کرسی کہلاتی ہے، یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہے. اس سے پہلے پیش ہے تو اب یہ حمزہ تبدیل ہو جائے گا واو میں، یہ بن جائے گا مؤمنون. مؤمنون، یہ مؤمنون تھا، جھٹکے کے ساتھ پڑھتے تھے اس کو، اب یہ ہو جائے گا مؤمنون. اسی طرح سے یہ حضوان، اب حضوان میں دیکھیں یہ مفتوح حمزہ آیا ہے. اب تک تو ہم نے ساکن والی مثالیں دیکھی تھی، اب یہ مفتوح والا حمزہ آیا ہے. یہاں پہ یہ اسپیلنگ یہ ہا ہونا چاہیے. اچھا حضوان، تو اب یہ چونکہ اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو میں تبدیل ہو جائے گا حضوان. قاعدہ نمبر 4 دیکھیں. جو حمزہ واو یا ساکن کے بعد آئے تو اسے اسی حرف علت میں بدل کر ادغام کر دیں گے. دیکھیں یہ ہے نبی ان، اب یہ حمزہ جو آ رہا ہے وہ یا ساکن کے بعد آ رہا، دیکھیں
یا ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو اب حمزہ تبدیل ہو جائے گا یا کے اندر، اور اس کا پھر ادغام کر دیں گے، ملا دیں گے اس کے ساتھ، تو یہ نبی ان سے بن جائے گا نبیون۔ اسی طرح سے خطیئتن، اب یہاں بھی دیکھیں کہ یہ ساکن یا ہے، اور اس سے پہلے ساکن یا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ حمزہ متحرک آ رہا ہے، تو یہ تبدیل ہو جائے گا یا کے اندر، بن جائے گا خطیئتن۔ قاعدہ نمبر 5 دیکھیں، جو حمزہ حرف ساکن صحیح کے بعد آئے، یعنی حمزہ سے پہلے صحیح حروف ہو اور ساکن ہو، تو کیا ہوگا، اس کی حرکت حرف صحیح کو دے کر اسے حذف کر دیں گے، یعنی حمزہ اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا اور خود جو ہے حذف ہو جائے گا۔ مثال دیکھیں، مرأتن، اب اس میں دیکھیں کہ اس سے پہلے صحیح حرف ہے را، اس پہ ساکن آ رہا ہے، یہ دیکھیں پہلی کنڈیشن، اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو حمزہ اپنی حرکت یہاں پیچھے دے دے گا را کو اور خود غائب ہو جائے گا، یہ بن جائے گا مراتن۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ قاعدہ نمبر 1 اور 2 جو ہیں وہ تو لازمی ہیں، یعنی وہ تو لازماً اپلائی ہونے ہیں، اور جو باقی قاعدے ہیں وہ اختیاری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ چاہے تو رول اپلائی کر دیں، اس طرح سے استعمال کر لیں، چاہے رول اپلائی نہ کریں، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ اب اس کی گردان دیکھیں، گردان بالکل جیسے صحیح فعل کی ہوتی ہے اسی طرح رہے گی۔ ایک امارا لیتے ہیں ہم، امارا یا امرو، یہ باب نصرہ سے ہے، تو یہ گردان دیکھیں، اس کا تھوڑی ہماری ریویژن بھی ہو جائے گی۔ امارا امارا امرو، امرت امرتا امرنا، امرتا امرتما امرتم، امرتی امرتما امرتن، امرتو امرنا۔ معروف کی دیکھیں، یا مرو یا مرانے یا مرونا، تامرو تامرانے یا مرنا، تامرو تامرانے تامرونا، تامرینا تامرانے تامرنا، آمرو نامرو۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔